تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں سے بھی رنگ برنگے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں، کوئی شوخ، کوئی مدھم، اور بعض حصے سخت سیاہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بو کلمونیوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ایک زمین ہے اور ایک ہی پانی، لیکن پھلوں کی قسمیں گنی ہی نہیں جا سکتی۔ رنگ، ذائقہ اور مہک سب کی الگ الگ خصوصیات اور اثرات بھی ایک دوسرے سے یکسر جدا جدا۔ اس یکسانی میں ایسی نیرنگی حکمت ربانی کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ مختلف پہاڑوں کی بناوٹ، ان کی بلندی و پستی میں قدرت ربانی کے صدہا جلوے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا ان کے رنگوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ کہیں تو بالکل سفید دھاری چلی گئی ہے، کہیں رنگت سرخ ہے، اور سرخی بھی ایک جیسی نہیں۔ اس رنگ میں بھی کئی رنگ ہیں، کوئی ہلکا سرخ، کہیں گوڑا عنابی، کہیں گلابی مائل، اور کہیں سیاہ ہے تو ایسا سیاہ کہ بس حد ہی ہو گئی۔ جدد ان کا معنی طرائق، راستے بھی کیا گیا ہے، یعنی پہاڑوں کا اپنا رنگ ہے، لیکن ان کی گھاٹیوں میں سے جو راستے گزرتے ہیں ان کی رنگتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور بعض نے جدد ان کا معنی قطع ان ٹکڑے کیا ہے، یعنی پہاڑوں کے مختلف حصوں کے مختلف رنگ ہیں، یعنی جب کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تو کہتے ہیں جددتہ۔ پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کر کے ان معدنیات کا کھوج لگانے کی ترغیب دی گئی ہے جو ان کے شکموں میں موجود ہیں، اور مدت سے کسی جواں مرد اور باہمت انسان کی ضرب خارہ شگاف کے لیے چشم بارا ہیں۔ اور پہاڑوں کی یہ مختلف رنگتیں ان مدفون خزانوں کا پتہ بتا رہی ہیں۔ افسوس وہ قوم جسے قرآن کریم جیسی کتاب منیر عطا کی گئی تھی، وہ اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر سو گئی، اور یورپ کی وحشی قومیں اس چشمہ صافی سے اپنی کشت حیات کو سیراب کرنے میں سبقت لے گئیں۔ غرابیب یعنی بہت سیاہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ ترجمہ: اور انسانوں، چارپایوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدا جدا ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ قدرت کی ندرت آفرینیاں یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ مصور فطرت کا منہ قلم انسانوں، چوپایوں اور جانوروں کو مختلف رنگ آمیزیوں سے یوں آراستہ و پیراستہ کر رہا ہے کہ دل کھنچے چلے جاتے ہیں۔ آنکھیں ہزار بار دیکھنے کے باوجود سیر نہیں ہوتی، اور یک بار دیگر بینم کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خصوصاً انسان اپنے قد و قامت، خد و خال، صباحت و ملاحت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی باطنی قوتوں، ذہنی صلاحیتوں، فطری استعدادوں میں بھی ایک حیرت انگیز تنوع پیش کرتے ہیں۔ انسانوں میں اگر یہ تفاوت نہ پایا جاتا تو عروس کائنات کے گیسو کون سنوارتا؟ ان لق و دق صحراؤں کو چمنستان کیسے بنایا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کی اعجاز آفرینیوں کا جتنی دقت نگاہ سے لوگ مطالعہ کریں گے، حکمت ربانی کے نئے نئے جلوے رونما ہوتے جائیں گے۔ انہیں اس تدبر اور مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی کا ایسا علم نصیب ہوگا جو انہیں عین الیقین کی منزل تک پہنچا دے گا، اور وہاں سے حق الیقین کی منزل زیادہ دور نہیں۔ طلب صادق ہوگی تو توفیق کا ہاتھ بڑھے گا اور انہیں ان بلندیوں پر فائز کر دے گا جہاں حق الیقین کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے، جہاں شک و شبے کا غبار نہیں۔ وہاں پہنچ کر انہیں اپنے رب ذوالجلال والاکرام کی معرفت نصیب ہوگی۔ پھر جس خشیت سے ان کے دل معمور ہوں گے، ہمارے لیے اس کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔
حکماء اسلام کے نزدیک علم کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خشیت یعنی ڈرنے کو علم کہتے ہیں۔ نمبر 2، امام مالک فرماتے ہیں، بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں، بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، مجاہد فرماتے ہیں، عالم وہ ہے جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ نمبر 4، ربیع بن انس کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں۔ نمبر 5، ابن مسعود سے ایک قول مروی ہے، اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے، اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان خدا سے غرور کرنے لگے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فرمایا، جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ ارشاد گرامی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، یعنی صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے، خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے، اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ترجمہ، بے شک جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے رازداری سے اور اعلانیہ، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 کی تفسیر، یعنی یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں خسارے اور گھاٹے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 30، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ، تاکہ اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ کرے ان کے اجر میں اپنے فضل سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 30 کی تفسیر، ایسے پاک بازوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسنہ کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور صرف اسی اجر پر بس نہیں بلکہ یزیدہم من فضلہ، انہیں اپنے فضل و کرم سے مزید بخشے گا۔ اس بخشش عزیز کا اندازہ کون لگائے، اس کو کس ترازو سے تولا جائے اور کس پیمانے سے ناپا جائے، وہ غفور بھی ہے اور شکور بھی۔ خالص عمل اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس پر ثواب بے انداز عطا کرتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 31، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ترجمہ، اور جو کتاب بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے وہی سراسر حق ہے، وہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے احوال سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 31 کی تفسیر، اس آیت میں بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ فرمایا یہ کتاب حق ہے، پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر اس کتاب کے بعد بھی نبوت اور وحی کا سلسلہ جاری رکھنا مقصود ہوتا تو یہاں بھی یہ فرمایا جاتا کہ پہلی کتابوں کی طرح یہ بعد میں نازل ہونے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے، پس بعض ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض درمیانہ روح ہیں اور بعض سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کی توفیق سے، یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 کی تفسیر، علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کے متعلق یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
یعنی جن لوگوں کو کتاب کا وارث کیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت میں ایک گروہ وہ ہے جس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں بھی سستی ہو جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں جو درمیانہ روح ہیں، جو فرائض کو ادا کرتے ہیں، محرمات کے نزدیک نہیں پھٹکتے لیکن مستجابات میں سستی کرتے ہیں، اور بعض مکروہ چیزیں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور تیسرا گروہ ان پاک بازوں اور وفا شیاروں کا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے۔ دنیا کی لذتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں، دنیا کے مشاغل یاد حق سے انہیں غافل نہیں کر سکتے، ہر نیک کام میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا سارا وقت، ان کا سارا مال، بلکہ ان کا دل و جان بھی رضائے جانا پر قربان ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی یہی تفسیر پسند کی ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر یوں نقل کی ہے۔ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ ان میں جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو درمیانہ روح ہیں ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ جو سابقین ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کا وارث بنانا اور پھر تم میں ایسے گروہ کا پیدا کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے جو اس کریم نے تم پر فرمایا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 33۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ترجمہ: سدا بہار باغات، یہ ان میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہوگی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ترجمہ: شکر نعمت کے طور پر کہیں گے، سب ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دور کر دیا ہم سے غم و اندوہ، یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 35۔ الذی احلنا دار المقامة من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ ترجمہ: جس نے ہمیں بسایا ہے ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل و احسان سے، نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تکلیف اور نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تھکن۔ سورہ فاطر آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ ان آیات میں اس انعام و اکرام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرمائے گا۔ چند الفاظ۔ اساورہ اس کا واحد اسورتن ہے، کنگن جو کلائیوں میں پہنے جاتے ہیں۔ الحزن غم و اندوہ۔ اکرما نے حزن کی وضاحت کی ہے، یعنی گناہوں اور خطاؤں کا ڈر اور عبادتوں کے مسترد ہونے کا اندیشہ۔ دار الاقامہ مصدر میمی ہے۔ دار الاقامہ کا معنی ٹھہرنے کی جگہ۔ ناصبن تعبن یعنی تھکاوٹ ہے۔ لغوبن تھکاوٹ سے بدن میں جو مہلال اور ذہن میں جو پژمردگی پائی جاتی ہے اسے لغوب کہتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36۔ والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ ترجمہ: اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے دوزخ کا عذاب، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر گزار کو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ پہلے تو اہل ایمان اور ان کے 3 گروہوں کا حال بیان کیا گیا، اب کفار کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کفار کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش موت ہی آ جاتی اور اس عذاب سے ہماری جان چھوٹتی، لیکن نہ انہیں موت آئے گی اور نہ عذاب میں تخفیف ہوگی، ہمیشہ اسی طرح اپنے کفر اور ناشکری کی سزا جھیلتے رہیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ ترجمہ، اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال، ہم بڑے نیک کام کریں گے، ایسے نہیں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں بآسانی نصیحت قبول کر سکتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا، اور تشریف لے آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا، تم نے اس کی بات نہ مانی، بس اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ دوزخی جہنم میں رونا اور چلانا شروع کر دیں گے، یا دوزخ سے نکالے جانے کی درخواست کریں گے اور وعدہ کریں گے کہ اگر ایک بار ہمیں موقع مل گیا تو ہم عمر بھر نیک کام ہی کرتے رہیں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ اب ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم دنیا میں پل بھر کے لیے جاتے اور پھر وہاں سے رخصت کر دیے جاتے تو تم یہ عذر پیش کر سکتے تھے، اے ہمارے خداوند، ہم دنیا میں گئے ضرور لیکن صرف پل بھر کے لیے، نہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ملا، نہ سمجھنے کا، نہ کوئی ہمیں سمجھانے والا آیا، نہ کسی نے ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کی، اس لیے ہم معذور تھے، خطا کار ضرور ہیں لیکن ہماری مجبوری اور معذوری بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ اے کفار، تم جانتے ہو ایسا تو نہیں ہوا، عرصہ دراز تک تم دنیا میں رہے، تمہیں سوچنے اور سمجھنے کے لیے لمبی مہلت دی گئی، ہمارے نبیوں نے خوب جھنجھوڑ کر تمہیں خواب غفلت سے بیدار کیا، لیکن تم نے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، اب تمہارا رونا اور چلانا بے سود ہے، تمہیں اچھی طرح آزما لیا گیا ہے، اب دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔